السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 248 یہاں سے پڑھیں گے. مبارزت اور قتال. مبارزت عربی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ میدان جنگ میں اترنا لڑائی کے لیے، اور جب لڑنے کے لیے مجاہد آگے بڑھتا ہے تو اس کی چال کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اور وہ اپنے دشمن کو جو سامنے کھڑا ہوتا ہے اسے للکارتا ہے، اور اس طرح ان کا آپس میں مقابلہ شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ جو ربیہ کے بیٹے تھے، اور ولید بن عتبہ، یہ تینوں آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی. جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے. مشرکین نے کہا ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، یعنی ہمارے جو چچا کے بیٹے ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں. چنانچہ وہ انصاری نوجوان واپس چلے گئے. چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث، حمزہ اور سیدنا علی یہ سب رضی اللہ عنہم آگے بڑھے. حضرت حمزہ نے شیبہ کو اور علی نے ولید کو ٹھکانے لگا دیا. البتہ عبیدہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا، لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے. ان کا پاؤں کٹ گیا تھا، اس وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا مقام پر ان کا انتقال ہو گیا. مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے بڑا برا ثابت ہوا کہ 3 ان کے نوجوان جو بھائی بھی تھے اور ایک بھتیجا تھا وہ قتل ہو گئے. چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور فرد واحد کی طرح یک بارگی اچانک ایک ہی دفعہ حملہ کر دیا. لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے، وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی. پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی. یعنی وہی نازل ہوئی اس جھپکی کے دوران. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ ہم فرشتے اب نازل کر رہے ہیں، یہ جبریل امین ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے. یعنی گھوڑے کی جوڑوں پر گرد و غبار ہے. اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے. اب انہیں یقین تھا کہ اللہ نے فرشتے اتار دیے ہیں، اب میں بھی آگے بڑھوں. یہ نبی تھے، کوئی بظاہر ایسی باتیں نہیں تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم محض خواب کی بنیاد پہ یا دوسروں سے سن کے اس پہ یقین کر کے آگے بڑھتے تھے. یہ ایک شہادت ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول واقعی نبی ہیں. آپ کو جب یہ اطلاع ملی کہ فرشتے آسمان سے اتر آئے ہیں اور جبریل امین بھی اس جنگ میں موجود ہیں، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بے خوف ہو کے زرہ پوش ہو کے میدان میں تشریف لے آئے. اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا. پھر آپ نے ایک مٹھی کنکر کی لی اور شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر ماری. اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ کے رسول جب آپ نے پھینکا تھا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو. چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں. چنانچہ وہ بھی صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے.
فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے. یہ گردنیں مارنے اور جوڑوں پر ضرب لگانے کی بات قرآن نے کی ہے کہ شد الوثاق، کہ تم نہ ان کی فضربوا فوق الاعناق وضربوا لهم كل بنان، کہ گردنوں پر مارو اور جوڑوں پر مارو. اس کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ جو میدان میں آیا ہے پھر اس کو معاف نہیں کرو، قتل کر دو یا اس کے جوڑ مار کے اس کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ کل کو یہ تیر اٹھانے کے قابل نہ ہو. چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے. یہ سب کام فرشتے کر رہے تھے. یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ دیا، کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کر لیا. یہ تھوڑی تعداد ماشاءاللہ غالب آ گئی عین میدان جنگ میں، اللہ کا وعدہ پورا ہوا. ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک ابن جوشم کی شکل میں حاضر تھا. جب اس نے فرشتے اور ان کی کارروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا. ریڈ سی میں بالکل اندر جا کے کہیں اس نے اپنی پناہ لی. ابو جہل بھی اس موقع پر موجود تھا. یہ ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کی گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی، یعنی اس کو پوری سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی عین میدان جنگ میں بھی. ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ارد گرد دو انصاری نوجوان تھے جن کی موجودگی سے وہ خود مطمئن نہ تھے کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل دکھا دیجیے. انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے. اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی. اس کے بعد جب صفیں پھٹیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے. انہوں نے دونوں کو اسے دکھایا کہ یہ ہے ابو جہل. وہ دونوں ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے گرا دیا، یعنی قتل کر دیا کا مطلب یعنی گرا دیا. وہ اتنا زخمی ہو گیا کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ تھا، ابھی مرا نہیں تھا. ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے پر گٹھلی اڑ جاتی ہے، اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی. اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے. آپ نے تلواریں دیکھیں اور دونوں انصاری نوجوانوں سے فرمایا، کلاکما قتلہ، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے. یہ دونوں نوجوان افرا نامی خاتون ہیں، ان کے صاحبزادے تھے جن کا نام معاذ اور معوذ تھا. معوذ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا جو غنیمت کے طور پر ملا تھا. مارکا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پا لیا. ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی. انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے. پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسان تھے اور چھوٹے قد کے تھے، کمزور سے انسان تھے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ کاش کہ اس موقع پر مجھے بھی کوئی بڑا سردار قتل کرتا، سردار کو قتل کرتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ مکہ کا ایک چھوٹا دیہاتی وہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کر رہا ہے. یہ افسوس لے کے جا رہا ہوں. اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی.
ابو جہل نے کہا وہ بکریوں کے چرواہے تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا. یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اب تم مجھے کاٹنے لگے ہو تو پھر میری گردن کو بالکل نیچے سے کاٹنا. تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن وہاں بھی سب سے اونچی ہو. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر والحمد للہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر کاٹ کے نبی علیہ السلام کی طرف جب لا رہے تھے تو ان کا اپنا کہنا ہے کہ مجھ سے یہ اٹھایا نہیں گیا. بالکل اس طرح تھا جیسے کوئی پتھر یا لوہے کا کوئی بہت بڑا گولا ہو. تو ان کے کان میں انہوں نے سوراخ کیا, رسی ڈالی اور اس کو کھینچ کے لے کے آ رہے تھے. تو ادھر جبریل امین بھی نبی علیہ السلام کے پاس خیمے میں تشریف لائے اور یہ عرض کی اللہ کے رسول, یاد ہے آپ کو وہ آیت مکہ میں جب آپ تھے تو آپ پر اللہ نے یہ آیت اتاری تھی کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ, کہ خبردار اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی یہ پیشانی گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ, یہ بڑی جھوٹی بڑی گناہگار قسم کی یہ پیشانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر اس آیت کی تفسیر دیکھنا ہو تو خیمے سے باہر جھانک کے دیکھ لیجیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خیمے سے باہر جھانکا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی رسی کھینچ کے نبی علیہ السلام کے خیمے کی طرف آ رہے تھے. تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے سر کو دیکھا تو آپ نے یہ بلند کلمات کہے اللہ اکبر والحمد للہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ سب سے بڑا ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی. پھر آپ نے اس کے سر کو دیکھ کے فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ, یہ اس امت کا ایک فرعون تھا, آج ختم ہو گیا. یہ مارکا کفر و ایمان کا مارکا تھا. اس میں آدمی نے اپنے چچا سے, باپ نے اپنے بیٹے سے, بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین شخص سے جنگ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو گرفتار کیا. یوں قرابت کے تعلقات اس میدان میں کاٹ دیے گئے تھے. اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا, اس لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا, یعنی حق اور باطل کے درمیان یا کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والا دن, یعنی 17 رمضان المبارک. اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے, 6 مہاجرین تھے اور 8 انصاری تھے. انہیں میدان بدر میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا. ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں. مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے. مرنے والوں میں زیادہ تر سربراوردہ لوگ تھے, ان کے لیڈرز تھے. ان میں سے 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے گندے اور ناپاک کنویں میں پھینک دیے گئے. تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی گڑھے پہ آ کے ان سے کہا کہ جو وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا وہ تو اللہ نے پورا کر دکھایا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, تو کیا تم نے بھی اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا اس کو سچ پایا؟ یہ آپ نے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے بات کہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے. وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہیں. تو آپ نے فرمایا عمر میری بات کو اللہ نے ان کو تم سے زیادہ سنا دیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت تھی وہ سمجھتے تھے کہ وما انت بمسمع من فی القبور, جو قبروں میں ہیں ان کو آپ کچھ نہیں سنا سکتے. تو حضرت عمر نے اسی وجہ سے یہ بات عرض کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ نے میری بات ان کو تم سے زیادہ سنا دی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بات ان تک پہنچائی، ان کو سنوائی. لیکن اس سے اب یہ ثبوت لینا کہ قبر والے سنتے ہیں یا مردے سنتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہوگی، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کچھ اور تھا. ہم اصل حقیقت کو نہیں سمجھنا چاہتے، لیکن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا. اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. اے فلاں کے بیٹے فلاں، نام لیے باقاعدہ آپ نے سرداروں کے. اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا. تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ میں تمہیں کہتا رہا کہ میں رسول ہوں اللہ کا، اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے، تم اسلام لے آؤ، قبول کر لو، مگر تم نے میری اطاعت نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس میں روح نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منہم ولکن لا یجیبون. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ زیادہ سن رہے ہیں، تم کم سن رہے ہو. لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ زندہ نہیں ہیں. تو مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے سے پہنچی کہ میدان جنگ میں بڑے بڑے فلاں لیڈرز قتل کر دیے گئے ہیں اور مسلمان جیت گئے ہیں، جس سے انہیں بڑی ذلت اور روح سیاہی محسوس ہوئی کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گری سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں. لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے. ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا. اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے. اس نے جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا. اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گم شدہ اونٹ پر رو رہی ہے. اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار پکار اٹھا، اتبکی ان یضل لها بعیر ویمنعها من النوم السہود فلا تبکی علی بکر ولکن علی بدر تقاصرت الجدود. کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں. مزید چند اشعار کہے جن میں اپنے بیٹوں پر اس نے آہ و فغاں کی. ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ فرمائے. ایک عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بالائی مدینہ کی طرف اور دوسرے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ زیری مدینہ کی طرف. اس دوران میں یہود نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینہ میں ہلچل مچا رکھی تھی. اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی. مدینے کے در و بام تہلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے اور سر بر آوردہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ مال غنیمت بھی تھا اور قیدی بھی. وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا. چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں پر تقسیم فرما دیا. پھر وادی صفرا پہنچ کر نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت علی ابن ابی طالب نے اس کی گردن اڑا دی. یہ قیدیوں میں سے تھا. اس کے بعد عرق الظبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معید کو قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن مار دی. یہ دونوں بڑے سخت قسم کے دشمن تھے اور مکی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے بہت تنگ کیا تھا. مارا بھی تھا، اونٹ کی اوجڑی بھی لا کے رکھی اور اس کی وجہ سے بہت بڑی لڑائی بھی ہوئی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان جاتی تھی. وہ سربراوردہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے تھے، ان کی مقام روحا پر آپ سے ملاقات ہوئی اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی رفاقت و قیادت میں سفر طے کیا.
اس طرح آپ مدینہ میں یوں مظفر و منصور داخل ہوئے کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اسی موقع پر عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا کہ اب تو میں بڑا نہیں بن سکتا، اب مجھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ پہنچے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل کے تھے، تو انہوں نے رائے دی کہ آپ ان سے فدیہ لے دیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے، جیسے آتا ہے نا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار کا معاملہ ہو تو مسلمان بڑے سخت اور پھر آپس کے معاملات میں بڑے نرم۔ تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ فلاں میرا رشتہ دار ہے، آپ اس کو مجھے دیجیے، میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں، اور یہ فلاں کا ہے اس کو دیجیے، فلاں کا ہے اس کو دیجیے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تھا، اور ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ آپ نے یہ قرار دیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ تو غیر مسلموں سے سیکھا جا سکتا ہے، ان سے پڑھا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا جو علم تھا وہ چاہا کہ ہمارے مسلمان بچوں کو آئے۔ بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص جو میدان بدر میں آئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ تو ان کا معاملہ جو تھا کہ ان کو کیا کیا جائے، تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں جو مال بھیجا اس میں ایک ہار بھی تھا کہ یہ فدیہ لے لیا جائے اور میرے خاوند کو چھوڑ دیا جائے۔ مگر یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو العاص کے ساتھ رخصت کرتے وقت یہ ہار انہیں دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، تو آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ زینب بنت رسول کی راہ چھوڑ دیں گے۔ میں چھوڑ رہا ہوں، مکہ میں میری بیٹی ہے اور وہ مدینہ آنا چاہتی ہے، اس کو روکنا نہ۔ ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور انہیں کہہ دیا واپس جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو۔ چنانچہ وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئی۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو العاص کے ایمان لانے کے بعد پبلکلی سب کے سامنے فرمائی کہ یہ میرا داماد ہے، کہ صدقنی، جس نے مجھ سے ایک سچا وعدہ کیا تھا، کہ وعدنی و صدقنی، جس نے مجھ سے سچا وعدہ کیا تھا اور اس کو پورا کر کے دکھایا۔ یعنی میں نے جو کہا تھا کہ تمہیں چھوڑتا ہوں اور میری بیٹی کا راستہ چھوڑ دینا، تو اس نے ویسا ہی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی، لہذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رہیں، تاہم انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والوں کا اجر اور حصہ ملے گا۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے اہلیہ بیمار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی صاحبزادی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما بھی رہے ہیں کہ آپ یہیں رہیے، ان کی تیمارداری کیجیے۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا۔ اسامہ گھر کے بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی یہیں رہو، تم بھی لڑائی کے لیے مت نکلو۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر مٹی برابر کر چکے تھے، یعنی جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا چکے تھے، اور جو ہی مٹی برابر ہوئی تو اس وقت ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی ہے۔
اب ادھر غم ہے اور ادھر خوشی ہے. یہ کیفیت تھی جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی دو نور والے کہا جاتا ہے. یہ نور سے مراد آپ کی وہ بیٹیاں ہیں. تو یہ وہ مقام، یہ وہ مرتبہ ہے حضرت عثمان کو جو ملا ہے. اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری انبیاء کی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ مقام نہیں ملا جو حضرت عثمان کو ملا ہے. کسی نبی کی دو بیٹیاں اس کے صحابی کے گھر میں نہیں آئیں. یہ مقام صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. ایک تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں انتقال کر گئی تھی. یعنی شعبان 9 ہجری میں وہ بھی انتقال کر گئی تھی. تو ان کے انتقال کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عثمان سے اپنے رشتہ داری اور تعلق کو جوڑنے کے لیے سب کے سامنے یہ فرماتے ہیں جب حضرت ام کلثوم کو دفنا بیٹھے اور حضرت فاطمہ کی شادی ہو چکی تھی تو آپ فرماتے ہیں عثمان اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی تو سب کی شادیاں میں تم سے کرتا جاتا. یہ بہت بڑا ایک مقام ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا ہے. اس لیے حضرت عثمان کے رشتے کو بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہے اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے. یعنی ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کزن تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. تینوں بیٹیاں فوت ہو گئیں. دنیا میں اب یہی ایک اولاد تھی جس سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی محبت کیا کرتے تھے اور پھر انہی کے بچے آگے پیدا ہوئے. ان سے بھی انہوں نے بڑی محبت کی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. لیکن حضرت زینب جو ہیں آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی، ان کے بھی 2 بچے تھے. ایک بچی کا نام امامہ تھا اور بیٹے کا نام علی تھا. امامہ اور علی دونوں سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت پیار کیا کرتے تھے. روایات میں یہ باتیں عام ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، یہی بچی آتی ہے، آپ کی پیٹھ مبارک پہ چڑھ جاتی ہے. آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں، جب تک بچی اٹھتی نہیں یا نیچے نہیں اترتی آپ سیدھے نہیں ہوتے، آپ اللہ اکبر نہیں کہتے، اور آپ اس کو گود میں بھی بٹھاتے ہیں. پھر جب وہ گود میں بیٹھی ہے تو اٹھتی نہیں ہے تو آپ کھڑے ہونے کے لیے جب اٹھنا چاہتے ہیں تو اسی بچی کو بازو پہ اٹھا کے کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی امامت کرتے. تو ان کا ذکر بھی آتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑنے کا حکم دیا اور چھت پہ چڑھ کے جس نے اناؤنسمنٹ کی وہ یہی علی تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے تھے. حضرت زینب کے بیٹے یہی بتوں کے سر بھی توڑ رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم سے یہ کام کر رہے تھے. اب یہ بھی ایک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خاندان ہے، یہ بھی اہل بیت میں سے، مگر ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا. ہماری اکثریت مسلمانوں کی ان کو نہیں جانتی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان سے، اہل بیت سے ہم مسلمانوں کی عقیدت اور محبت ہے، مگر محدود نہیں ہے. یہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی اولاد کو تسلیم کیا جائے اور باقیوں کو اہل بیت سے کاٹ دیا جائے یا ان کا ذکر ہی نہ کیا جائے. دونوں کا ذکر ہونا چاہیے، سب کا ذکر ہونا چاہیے. پھر اسی طرح آپ کے نواسے ہیں حضرت حسن اور حسین. افسوس یہ کہ حسین کا ذکر تو بہت ہوتا ہے مگر حسن کا ذکر کوئی نہیں کرتا، جبکہ حسین کا بھی ایک کردار ہے اور حضرت حسن کا بھی ایک کردار ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمان جو 2 بڑے بڑے گروہوں میں شامل تھے اور ایک دوسرے کے خلاف تھے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بارے میں یہ بشارت دی تھی کہ میرے اس نواسے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے گروہوں کے درمیان جو بالکل لڑائی کے لیے تیار ہیں ان کے درمیان صلح کرا دے گا. یہ کردار ہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ادا کیا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی کچھ کہنے کو تیار نہیں.
جو مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے والی باتیں ہیں ان کو تو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والی جو باتیں ہیں اور نظر انداز کرنے والی جو باتیں ہیں ان کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا. اس لیے تاریخ کا مطالعہ یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا اور صحابہ کرام کی زندگی کا جو مطالعہ ہے وہ ہمیں اس نظر سے بھی کرنا چاہیے اور واقعتاً اسی نظر سے کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ جب ہم ان دونوں پہلوؤں کو پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد درمیان میں ایک راہ مل جاتی ہے کہ ہاں سبھی محترم ہیں، سبھی کی عزت کرنی چاہیے، ایک کی لے کے اور اس کی محبت میں آ کے دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. یہ اصل چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھنی ہے. تو بدر کے بعد بھی کچھ واقعات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بدر میں نصرت و فتح کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے وہ خاصا تکلیف دہ تھا. چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کر دیں جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور ان سے انتقام لے سکیں، لیکن اللہ نے ان کے داو پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی. بدر سے واپسی کے صرف ایک ہفتہ بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 2.5-3 ماہ بعد، بنو سلیم نے مدینہ پر حملے کے ارادے سے جمعیت فراہم کرنا شروع کی، یعنی اچھے خاصے نوجوانوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے. اس کے بعد عمیر ابن وہب جمحی اور صفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. یہ دونوں طواف کر رہے ہیں. صفوان کے دل میں ایک غصہ ہے، آگ ہے کہ میرے والد امیہ کو میدان بدر میں مارا گیا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا. تو طواف کے دوران اس کی ملاقات عمیر بن وہب سے ہوتی ہے اور دونوں خانہ کعبہ کی چھت کا پر نالا ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. اور دونوں بات یہ کر رہے ہیں کہ صفوان یہ کہتا ہے کہ کوئی ہوتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے مدینہ میں قتل کراتا. تو عمیر نے کہا کہ یہ کام میں کرنے کو تیار ہوں لیکن شرط ہے. ان کا وہ کون سی؟ ان کا میرے بچے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں گیا مارا گیا تو میرے بچوں کا کون ہوگا اور مجھ پر قرض بھی ہے. تو صفوان نے اس کو وعدہ دیا کہ میں تمہارا قرض ابھی ادا کر دیتا ہوں اور تمہارے بچوں کی ذمہ داری بھی جب تک میں زندہ ہوں سنبھالوں گا. تو عمیر نے حامی بھر لی اور اپنی تلوار زہر میں بجھا کے وہ مدینہ چل پڑا. عمیر کا اپنا کہنا ہے کہ جب ہم یہ بات طے کر رہے تھے تو ہم 2 کے علاوہ وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا. تو اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا، لیکن مدینہ میں ہی وہ مسجد نبوی کی طرف آ رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور بھانپ گئے کہ یہ صحیح نیت سے نہیں آیا. تو اسے پکڑ لیا، پکڑ کے اس کی تلوار اس کی میان میں ڈالی اور اس تلوار پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا اور اس کو لائے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا عمر اس کا ہاتھ چھوڑ دو. آپ نے عمیر سے پوچھا عمیر کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جو بدر کے قیدی ہیں اس میں میرے رشتہ دار ہیں، ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے اس موقع فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو. کیا ایسا نہیں ہوا کہ تم خانہ کعبہ میں پر نالے کے نیچے کھڑے ہو کے صفوان بن امیہ کے ساتھ یہ باتیں طے کر کے میرے پاس نہیں آئے؟ عمیر سنتے ہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. وہ کہتا ہے میں اس لیے گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ اس وقت میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہیں تھا. تو آپ کو اطلاع دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ واقعی جو کچھ آپ پر نازل ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. تو یہی آپ نے اسے بتایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا ہے، اس پر وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد یہود بنو قینقاع، یہ قینقاع کا لفظ ہے، انہوں نے کھل کر شر و عداوت کا مظاہرہ کیا، کھل کے باتیں کرتے تھے کہ مسلمانوں نے مکہ کے نہتوں کو شکست دے دی، ان کا واسطہ جب ہم سے پڑا نا، ہم تو تلوار چلانے کے دھنی ہیں، آرٹ تو ہمیں آتا ہے، جب ہمارے ساتھ ان کا واسطہ پڑا تو ہم ان کو ناکوں چنے چبوا دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی
تو کہنے لگے محمد تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناآشنا لوگوں کو مار ڈالا ہے. اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر صبر فرمایا. اس سے ان کی جرت اور بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا. اور وہ ہنگامہ یہی تھا کہ کوئی مسلمان عورت جو حجاب میں تھی تو اس کا حجاب اتار دیا. یعنی وہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی دکاندار کے پاس اور وہ جو تھا تو اس کا حجاب جو لٹک رہا تھا تو اس سے کسی یہودی شرارتی نے رسی باندھ لی اور اس کو کسی شے سے باندھ دیا. جب وہ خاتون اٹھنے لگی تو اس کا حجاب کھل گیا. تو اس پہ اس نے کہا کہ میں اس بازار میں اس طرح رسوا ہوں. یہ کوئی نئے مسئلے نہیں ہے کہ حجاب والی خاتون جو ہے اس کی اس طرح جو باتیں ہوتی ہیں یہ کوئی نئی باتیں نہیں. یہ شروع سے ہی نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہاں پھر لڑائی بھی ہو گئی، ایک مسلمان نے اس یہودی کو مار دیا اور یہودیوں نے پھر مسلمان کو مار دیا، تو اس طرح یہ معاملہ بڑھ گیا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا. یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتے کا دن تھا. 15 دن گزر گئے تھے کہ ذی قعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازرعات، شام کا ایک علاقہ ہے، اس کی طرف جلاوطن کر دیا جہاں تھوڑے دن بعد ان کی اکثریت وہاں ختم ہو گئی. ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا. چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا اور مدینہ کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا لیکن وہ ہاتھ نہ آئے. البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک دیے. مسلمانوں نے قرقرۃ القدر تک ان کا تعاقب کیا، یہ ایک جگہ تھی، اور ستو وغیرہ اٹھا کر واپس آ گئے. اس لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق یعنی ستو والا غزوہ یا غزوہ قرقرۃ القدر پڑ گیا. سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں. تو یہ چند ایک غزوات ہوئے اور یہ حالات تھے کہ مسلمان اب ہر وقت چومکھی لڑائی لڑنے کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا تھا، کیونکہ ادھر ادھر سے چھوٹے چھوٹے قبائل وہ اپنی طاقت پکڑ رہے تھے کہ کسی طرح مسلمان سر نہ اٹھانے پائیں. مگر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عین ان مواقع پر جو سمجھ بوجھ عطا کی تو آپ نے بڑے بہترین طریقے سے، یعنی اس طرح کی جنگ، گوریلا جنگ جس کو کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی. اور جو مخالف سر اٹھا رہے تھے یا جن کی طرف سے امکان تھا اور جو اپنے غصے کا پیغام نبی علیہ السلام کو بھیجتے تھے، ان کی کارروائی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کارروائی کر ڈالتے تھے. تو یہ مدینہ کے ماحول کو ذرا بہتر بنانے کی آپ نے کوشش کی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ہم مزید اس کا مطالعہ کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.